حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، آپ سبھی حضرات سے بصد ادب التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ہاشمی فیملی کے تمام مرحومین اور خان فیملی کے تمام مرحومین کو اور تمام مؤمنین اور مؤمنات جو دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے آپ حضرات صلوات بھیج دیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات تھوڑا آگے سمٹ آئیے تو شاید مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مائک اگر میں مستقل ہاتھ میں لیے رہوں گا شاید 10-12 منٹ سے زیادہ نہ پڑھ پاؤں، تو اس لیے آپ لوگ آگے سمٹ آئیے تو بہتر رہے تاکہ مائک کی ضرورت نہ رہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجیے، آگے سمٹ آئیے. بیٹا تھوڑا اور آگے آ جائیے. آئیے. عزیزان محترم، میں نے جس مبارک سورے کی پہلی آیت شریفہ کو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ کوثر کی آیت ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اپنی انفرادیت کی بنا پر یہ سورہ قرآن مجید کا اہم ترین سورہ ہے. اللہ نے اس سورے میں سورہ بقرہ کی طرح سے 2.5 پارے کا سورہ، سورہ بقرہ 2.5 پارے کا ہے، قرآن مجید کا اتنا لمبا سورہ سورہ بقرہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن جو خاصیت اس سورہ کوثر کی ہے وہ بقرہ کی نہیں ہے. یہی معلقات السبع آپ نے نام سنا ہوگا. یہ 7 وہ بڑے بڑے قصیدے تھے اس زمانے کے شعراء کے، جنہیں خانہ کعبہ پر آویزاں کیا گیا تھا، اور یہ ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی ان کا جواب نہیں لا سکتا. جس دن جواب لے آئے گا اس دن یہ 7 قصیدے اتار لیے جائیں گے.
اور ایک ایک قصیدے تقریباً، تو شاعر ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ حضرات بھی شاعری سے واقف ہیں، ایک ایک شعر کتنا قیمتی ہوتا ہے، 80 90 اشعار ہیں، ذرا آپ جوڑ لیجئے کہ وہ 7 میں کتنے رہے ہوں گے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اسی سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور اسے لے جا کر خانہ کعبہ میں آویزاں کیا گیا، ان سبھی نے رات کی تاریکی میں آ کر اپنے اپنے قصیدے اتار لیے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جس چھوٹے سے سورے کا جواب سارے عرب کے شعراء مل کر نہیں دے سکتے، اس سورے کا نام کوثر ہے جسے اللہ نے جناب سیدہ کے لیے اتارا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، کیا عظمت سیدہ نگاہ پروردگار میں کون سوچ سکتا ہے؟ اور جب بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بالکل منفرد سورہ کیوں ہے۔ ابھی آپ حضرات کے پاس موبائل موجود ہے اور ماشاءاللہ سے موبائل میں قرآن مجید ایپ موجود ہے، آپ اس میں سرچ کر لیجئے، جا کر آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے اعطیناکا بس ایک بار استعمال ہوا ہے، اور وہ اس سورہ کوثر میں۔ لفظ کوثر پورے قرآن میں اللہ نے صرف سورہ کوثر میں رکھا ہے، کہیں اور نہیں رکھا ہے۔ فصل پورے قرآن میں صلی ملے گا، فصل بس ایک بار آیا ہے، وہ سورہ کوثر میں آیا ہے۔ ونحر پورے قرآن میں بس سورہ کوثر میں آیا ہے۔ ان شانئک، شانئک پورے قرآن میں صرف سورہ کوثر میں آیا۔ ابتر لفظ پورے قرآن میں صرف سورہ کوثر میں آیا ہے۔ ہر سورے میں 2 لفظیں، یعنی 3 آیتوں کے سورے میں پروردگار نے 6 الفاظ ایسے رکھے ہیں جن کی نظیر خود قرآن میں نہیں ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جس سورے کی نظیر خود قرآن میں نہ ہو، اس سے سیدہ کی نظیر کیا ملنے والی ہے؟ کون دنیا میں سیدہ کی نظیر لے کے آ سکتا ہے؟ کوثر لفظ اللہ نے جناب سیدہ کے لیے استعمال فرمایا۔ کوثر کہتے ہیں اس ذات کے لیے اللہ نے استعمال کیا کہ جس کی نسل بے پناہ ہے، کثیر سے ہے۔ کثیر عربی زبان میں آپ جانتے کثرت سے ہے، کثرت یعنی بہت زیادہ، کثیر یعنی زیادہ، کوثر اسی سے بنا ہے، یعنی بہت زیادہ کے معنی میں ہے۔ اس کے مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے، بہت مختصر سا۔ یہ قلیل لفظ ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ ہم کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ قلیل یعنی مختصر سا، کوثر یعنی بہت زیادہ۔ اس کے مقابل بالکل اپوزٹ ورڈز ہیں یہ، وہ بہت زیادہ کے معنی میں ہے کوثر، یہ بالکل مختصر کے معنی میں ہے قلیل، جس کو عربی زبان میں قلیل کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی بارگاہ میں لے کر چلوں۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کون بتا سکتا ہے؟ آپ حضرات جو ہم سے چھوٹی عمر کے ہیں ان میں سے کوئی بتائے گا وہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی دنیا ہے اللہ نے بنائی، کتنی بڑی دنیا ہے۔ اچھا اور میں آسان جملوں سے آپ سے پوچھ لوں، پوری دنیا کسی نے دیکھی ہے؟ میپ پہ نہیں، ہاں گوگل میپ پہ نہیں، پوری دنیا کوئی ہے جس نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ اچھا وہ تو زیادہ بڑی ہو گئی۔ ہاں اچھا پورا ایشیا کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، یہ بھی بڑا ہے، اور چھوٹا کر دیں، پورا انڈیا کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، یہ بھی بڑا ہو گیا، اور چھوٹا، پورا مہاراشٹر؟ نہیں۔ اچھا پورا ممبئی کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں صحیح جواب دیا، ورنہ کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں اب سک پکا سوچ، ہاں ہو سکتا ہے، نہیں دیکھا ہے کسی نے۔ ہر گھر کی چھت، ہر گھر کی زمین، ہر گھر کی دیوار، ہر گھر کا رہنے والا، ہر گھر میں تمام چیزیں کسی نے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی ہیں۔ اتنی بڑی دنیا کہ جس کے ایک شہر کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ انصاف سے بتائیں کہ اتنی بڑی دنیا اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی ہوگی؟ کتنی بڑی ہوگی؟ سنیں گے آپ قرآن کی زبان؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کی تمام چیزیں مل کر اللہ کی نگاہ میں قلیل ہیں۔ جس دنیا کے ایک شہر کو آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ دنیا جو اتنی بڑی ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں قلیل ہے۔ دیکھیے انسان جتنی بلندی پہ جاتا ہے چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ آپ زمین پہ کھڑے ہیں، ساری چیزیں ایکچول سائز میں دکھائی دے رہی ہیں، گاڑی اپنی سائز میں دکھائی دے رہی ہے، لیکن ذرا سا آپ 20ویں مالے پہ چلے جائیے،
ذرا اور آپ دبئی میں 160 برج خلیفہ پہ چلے جائیے، اب وہی گاڑی آپ کو ماچس کی ڈبیا سے بھی چھوٹی دکھائی، کیوں؟ اس اونچائی سے آپ نے دیکھا ہے۔ جب انسان بلندی سے کسی شے کو دیکھتا ہے تو بڑی سے بڑی چیز چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نے جب اس کائنات کو اس بلندی سے دیکھا تو یہ اتنی بڑی دنیا اللہ کی نگاہ میں قلیل ہے۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، جس نگاہ پروردگار میں اتنی بڑی دنیا قلیل ہے، اس پروردگار نے فاطمہ کو کوثر کہا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آپ انصاف سے، کہاں قلیل، کہاں سیدہ کوثر۔ اور اب آپ اس قلیل دنیا کے ایک ننھے منھے سے حصے ہیں۔ ہماری اس دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ آپ بتائیں، اس پوری اتنی بڑی کائنات میں ہماری کیا حیثیت؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ نادان انسان جو اس چھوٹی سی دنیا کا ایک مختصر سا حصہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوثر کو پہچان لیا۔ پہچان سکتا ہے کوئی قلیل انسان؟ نہیں پہچان سکتا۔ سیدہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ ان کو واقعی طور پر کوئی معرفت کے مرحلے میں نہیں لے کے آ سکتا۔ میں عرض کروں، اللہ رب العزت نے 2 عظیم نعمتیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ قرآن مجید کے لیے فرمائے کہ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے پیغمبر، آپ کو ہم نے قرآن اور سورہ الحمد دیا ہے، ایک نعمت۔ دوسرا تذکرہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر آپ کو ہم نے کوثر دیا ہے۔ ہمارے اردو زبان میں بولنے میں ایسا لگا کہ اعطینا اور آتینا ایک ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اعطینا میں عین ہے، آتینا میں الف ہے، دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جب 2 طرح سے دیا جاتا ہے، جب کسی موقع پر ایسا ہو کہ انسان کو مثال کے طور کے اوپر جس کو دینا ہے بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا وقار ہے، بڑی عظمت ہے، تو آپ سامان بھجوائیں گے آپ اس کے پاس۔ لیکن اگر جو سامان دیا جا رہا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے تو اب بھجوایا نہیں جائے گا، بلوا کے دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ دونوں اہتمام کیے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے آتینا استعمال کیا، آتینا کہتے ہیں بھجوانے کو۔ ہم نے قرآن بھجوایا، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کی زبان سے۔ اور جب جناب سیدہ کو دینا تھا تو فرمایا اعطیناکا، اے پیغمبر آپ کو بلا کر دیا ہے۔ آپ نے محسوس فرمایا، جناب سیدہ کی عظمت کو محسوس کریں، اللہ نے قرآن کو بھیج کر پیغمبر کو دیا ہے، سیدہ کو پیغمبر کو بلا کر عطا کیا ہے۔ یہ عجیب انفرادیت ہے جناب سیدہ عالمیان کی۔ اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سیدہ کو اللہ نے جو عظمت رفعت عطا کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ جناب سیدہ کو پروردگار نے صلبوں میں نہیں رکھا ہے۔ جناب آدم جب اس کائنات میں آ رہے تھے تو تمام انسانوں کو اپنے صلب میں لے کر زمین پہ آئے ہیں۔ سارے انبیاء جناب آدم کے صلب میں زمین پہ آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی 100 سال بعد، کوئی 200 سال بعد، کوئی 500 سال بعد، کوئی 1000 سال کے بعد، مدتوں بعد دنیا میں آئیں گے، لیکن جناب آدم کے ذریعے سے صلب میں آ چکے ہیں، اور پھر وہاں سے رحم مادر میں منتقل ہوں گے اور پھر دنیا میں آئیں گے۔ سارے نبیوں کے لیے اللہ نے انتظام رکھا ہے، اور جو جس کے ذریعے سے دنیا میں آتا ہے اس کے لیے تھینکفل ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہر انسان اپنے دادا کے لیے شکر گزار ہے، کیوں؟ آپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا۔ ہر انسان جناب آدم کی بارگاہ میں شکر گزار ہے، کیوں؟ آپ کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، ورنہ نہ آتا۔ ہر انسان کو جناب آدم کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا ہے، ہر نبی کو شکر گزار ہونا ہے، ہر ولی کو شکر گزار ہونا ہے، لیکن ایک ذات ہیں
کہ جن کو پروردگار نے جناب آدم ہی نہیں پیغمبر اکرم سے پہلے کسی کے صلب میں قرار نہیں دیا، بلکہ اب جب جناب سیدہ کو عطا کرنا تھا تو پروردگار نے عرش کی بلندی پر بلایا، پیغمبر میں سیدہ کو آپ کے صلب میں رکھوں گا، دنیا میں کسی اور کے صلب میں قرار نہیں دوں گا۔ کیا عجیب انفرادیت ہے، جناب سیدہ کو صرف صلب پیغمبر میں رکھا اور کہیں نہیں رکھا ہے، اور اگر کسی کے رحم میں قرار دیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے رحم میں رکھا ہے۔ جناب سیدہ جنتی مخلوق ہیں، آپ حضرات کا وطن یو پی میں ہے، کبھی ایسا آپ نے تجربہ کیا ہے کہ یو پی سے کوئی پیڑ لے آئیے اور بامبے میں لگائیے؟ کیا ہے تجربہ؟ کر لیجئے، ایک بار یہ بھی تجربہ کر لیجئے۔ آپ سبھی جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں سے ایک درخت لے آئیے، بامبے میں لگا کے دیکھ لیجئے، آپ لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا بھائی؟ مٹی نہیں، مٹی الگ ہو گئی، جو سورج چمک رہا ہے وہ تو وہی ہے جو آپ کے وطن میں چمکتا ہے، وہ یہاں بھی چمک رہا ہے، پانی جو آسمان سے برستا ہے وہاں کا وہ یہاں بھی برس رہا ہے، لیکن کیوں نہیں لگتا؟ وجہ صرف ایک ہے، اس پیڑ کو نشو و نما کے لیے وہی ماحول چاہیے کہ جس ماحول میں اس نے وہاں پرورش پائی ہے، وہی ماحول ملے گا تبھی وہ پرورش پائے گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جب ایک معمولی قسم کا پودا، معمولی قسم کا درخت جب تک وہ ماحول نہ ملے وہ پنپتا نہیں ہے، تو اگر کوئی جنتی مخلوق زمین پہ آ رہی ہے تو اب وہی ماحول جناب سیدہ کو ملنا چاہیے کہ جس ماحول میں جناب سیدہ نے جنت میں پرورش پائی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو محسوس کیجئے، جناب سیدہ جیسی خاتون کو اپنی آغوش میں پالا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ جناب سیدہ کو جب رسالت مآب لینے کے لیے عرش پہ جا رہے تھے تو اب احتیاط یہ ہے کہ 40 دنوں تک رسول اللہ نے زمین کی غذا نہیں کھائی ہے۔ وہ رسول جو طٰہٰ ہیں، وہ رسول کے جن کو اللہ نے مجسم طہارت بنایا ہے، وہ بھی جب سیدہ کو لینے جا رہے ہیں تو اب رسول اللہ کو بھی زمین کی غذا نہیں کھانی ہے بلکہ جنت سے آئے گی غذا، اسے استعمال کریں گے، تب سیدہ کو لینے بلندی پر جائیں گے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جس سیدہ کو لینے کے لیے پیغمبر اکرم کو بھی 40 دنوں تک احتیاط کرنی پڑی، اسی سیدہ کی ولایت کو اللہ جس سینے میں قرار دے، اس شکم کو کتنا ہمیں پاک صاف رکھنا ہوگا۔ اگر دل میں ولایت سیدہ ہے تو شکم کو نجاستوں سے پاک رکھنا ہوگا۔ یہ پھر احساس نہیں ہوگا نہیں مولانا صاحب وہ کہ اگر کھا لیا تو کون سا آسمان زمین پہ آ گیا، آسمان زمین پہ نہیں آئے گا، جو ولایت سیدہ اللہ نے دل میں رکھی ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ اور اسی لیے یہ ولایت سیدہ اللہ نے سب کو نہیں دی ہے، اگر دی ہے تو کچھ چنندہ افراد کو، کچھ افراد کا انتخاب کیا ہے اور انہیں اللہ نے یہ عقیدہ ولایت جناب سیدہ عطا کیا ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کو اپنی ذات کے اندر محفوظ رکھیے، اور وہ تمام افراد کے جنہوں نے جناب سیدہ کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھی ہے ان سے ہمارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ چونکہ محدود وقت ہے، اپنی بات کو مجھے ایک مرحلے تک پہنچا کر مکمل کرنا ہے، لہٰذا میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سیدہ کی ولایت ہمارے دلوں میں ہے تو پھر اس ولایت کو اپنے دلوں میں بڑے سنبھال کر رکھنا ہے۔ ایک طریقہ ہے جناب سیدہ کی ولایت کو اپنے دل میں بچانے کا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ میں مکمل روایت ہے، ظاہر ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جلدی اور مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی محسوس ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس ولایت کو اگر ہمارے دل میں سینے میں قرار دیا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری قرار دی ہے۔ روایت ہے ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے
کیا ٹائم ہوا ہے؟ 11:15۔ بامبے کے لیے 11:15 بجے کے وقت ایسا نہیں ہے کہ سوتی ہوئی صلوات بھیجی جائے۔ نہیں بھئی، یہ نا انصافی نہ کیا کیجئے۔ یا علی، ماشاءاللہ، ایک بچہ ہمارے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے اگر امیر المومنین کا نام زبان پر آ جائے۔ ایک دفعہ اور آواز بلند صلوات موسیٰ بن قاسم کا بیان ہے کہ میں آیا مولا کی خدمت میں، نوے امام کا تذکرہ ہے، مولا کی خدمت پہ پہنچا، کہتا ہے کہ قد اردت ان اطوف عنک وعن ابیک فقیل علی، میں گیا تھا حج کرنے کے لیے، اور حج کے دوران جب مکمل کر لیا حج میں نے، تو میں نے چاہا کہ جاؤں اور جا کر مولا آپ کی نیابت میں اور آپ کے اجداد کی نیابت میں طواف یا مثلا عمرہ بجا لاؤں۔ اطوف، اس نے کہا تھا طواف کروں مولا، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ کہاں تم اور کہاں اہل بیت۔ تو صحیح بھی ہے، میرا کون سا عمل کتنا قیمتی ہے کہ جس کو اہل بیت کی خدمت میں کوئی ہے عمل ایسا؟ ہم لوگوں کا ٹوٹا پھوٹا بالکل عجیب طرح کا عمل، اور کہاں وہ شخصیتیں، کہاں ان کی بارگاہ۔ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی مولا سے کہا کہ مولا نے فرمایا بل تف ما امکنک فانہ جائز، جتنا تمہارے لیے ممکن ہو معصومین کی طرف سے تم عمل کو بجا لاؤ، یہ کام بالکل صحیح ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس کے بعد چلا گیا، پھر اگلے سال، پھر اگلے کے اگلے سال، 2-3 سال کے بعد میں واپس آیا مولا کی خدمت میں۔ کہتا ہے کہ فرزند رسول، مجھے آپ نے اجازت دی تھی کہ تم میری طرف سے، میرے آباء و اجداد کی طرف سے عمرہ کرنا، حج کرنا، طواف کرنا، میں نے انجام دے لیا۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ مولا طفت یوماً عن رسول اللہ، میں نے ایک دن رسول اللہ کی نیابت میں طواف کیا، ایک دن امیر المؤمنین کی نیابت میں طواف انجام دیا، ایک دن امام حسن کی نیابت میں، ایک دن امام حسین کی نیابت میں، ایک دن امام سجاد کی نیابت میں، ایک دن امام باقر کی نیابت میں، ایک دن امام صادق کی نیابت میں، ایک دن امام کاظم کی نیابت میں، ایک دن امام علی رضا کی نیابت میں، اور ایک دن آپ کی نیابت میں نے طواف کو انجام دیا۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ لیکن کہتا ہے مولا اس درمیان میں نے ایک شخصیت کے بارے میں، ظاہر ہے کہ آپ نے نام دیکھے، کہتا کہ ایک شخصیت کو میں نے درمیان میں قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی نیابت میں طواف نہیں کر پایا۔ اب جواب مولا کا سنیں، مولا فرماتے کہ استکثر من ھذا فإنہ افضل ما انت عاملہ انشاءاللہ، آئندہ جب کبھی بھی خانہ کعبہ جانا تو سب سے زیادہ جناب سیدہ کی نیابت میں طواف کرنا، اس لیے کہ جتنے اعمال تم وہاں پہ بجا لاؤ گے ان میں سب سے افضل یہی ہے کہ جناب سیدہ کی نیابت میں تم بجا لاؤ۔ سب سے زیادہ افضل یہی ہے۔ ہمارا ہر عمل سیدہ کی نیابت میں ہونا چاہیے جو مستحب بھی ہو۔ نماز شب پڑھنے والا انسان جناب سیدہ کی نیابت میں عمل کو بجا لائے، زیارتوں کو پڑھنے والا انسان جناب سیدہ کی زیارت کی نیابت میں اپنے عمل کو بجا لائے، تسبیح جناب سیدہ کی نیابت میں پڑھیے، قرآن جناب سیدہ کی نیابت میں پڑھیے، حتیٰ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں جناب سیدہ کی نیابت میں۔ سب سے زیادہ افضل عمل یہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں میں اس ولایت کو بچا کر رکھنے والی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی، کم از کم ہر روز ایک عمل ایسا ضرور ہماری زندگی میں ہو جو جناب سیدہ کو ہم گفٹ کریں، ہدیہ کریں، ان کی خدمت میں انجام دیں۔ کوئی ایک عمل تو ہونا چاہیے، صبح سے لے کے رات تک کوئی ایک عمل ایسا ہماری زندگی میں ہو جو جناب سیدہ کی نیابت میں بجا لائیں، اور پھر پروردگار سے کہیں کہ پروردگارہ جس کی بھی محبت ہمارے دل میں ہے دشمنان سیدہ میں، اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، صرف اس دل میں جناب سیدہ اور اولاد سیدہ کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ جب انسان لے کر بڑھے گا تو جناب سیدہ کی ولایت اس کے پاس بھی اور اس کی آنے والی نسلوں کے پاس بھی محفوظ رہے گی۔ ہمیں اس وسیع و عریض دنیا میں پروردگار کی بارگاہ سے اگر کچھ چاہیے ہے تو سیدہ کی شفاعت چاہیے، اور اگر وہ مل گئی تو سب مل گیا،
اور اگر وہی نہ ملی، شفاعت نہ ملی، تو پھر آپ مطمئن رہیں جتنا کچھ بھی لے کر گئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جناب سیدہ عطا کرتی ہیں، شرط یہ ہے کہ سیدہ کی بارگاہ میں کوئی آئے تو مانگنے کے لیے آئے، سیدہ کے پاس آئے تو التماس کرتا ہوا آئے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ جناب سیدہ ان تاریخوں میں کہ جنہیں آپ ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان تاریخوں میں سیدہ نے بڑی مظلومیت کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اسی تہران میں وہ عالم دین موجود ہیں، آئے انصاریان، ان کا یہ بیان کہ میں نے مجلس کے بعد جب مصائب کا موقع تھا، میں نے جناب سیدہ کے بارے میں مصیبتوں کا ذکر کیا، اور جب میں ممبر سے اتر کے آیا تو اس کے بعد ماتم ہوا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے حجرے میں آ کر بیٹھا، میرے پاس ایک جوان کو لے کر آئے جو بڑا شدت سے رو رہا تھا، بڑی شدت سے گریہ کر رہا۔ میں نے اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، سہلایا، خیریت کیوں اتنا، اور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس کا جواب سنیں گے۔ کہتا ہے کہ آپ نے جو مجلس میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھے، میرا دل ٹوٹ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جس کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کے لیے سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں معلوم سیدہ اتنے دن جو بعد پیغمبر با حیات رہیں، سیدہ نے کیسے سانس لیا ہوگا، سیدہ نے کیسے زندگی گزاری ہوگی۔ میں یہی سوچ کے رو رہا ہوں۔ ہاں عزاداروں، جناب سیدہ کی مصیبتوں کو آج بھی کوئی یاد کر لیتا ہے تو گریہ کرتا ہے۔ یقیناً آج جب ہم سنتے ہیں تو اتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ کوئی امیر المؤمنین علی کے دل سے پوچھے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کوئی امام حسن امام حسین کے دل سے پوچھے ان کے بارے میں کیا حال گزرتا ہوگا جب ماں کو اس کیفیت میں دیکھتے ہوں گے۔ زمین پہ بیٹھی ہیں تو سر زمین سے لگ رہا ہے، چل رہی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کے چل رہی ہیں۔ ان بچوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ہاں عزاداروں، سیدہ کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے۔ آئیے مدینہ طیبہ لے کر چلیں، اس چھوٹے سے گھر میں جہاں پہ جناب سیدہ گھر کے دروازے پہ کھڑی ہیں اور دشمن گھر کے دروازے کے اوپر آ چکا ہے، آواز دے رہا ہے کہ علی کو گھر سے نکالو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ سیدہ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ وہی دروازہ کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے پیغمبر سلام کرتے تھے، آج اسی دروازے پہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ سیدہ نے گھر کا دروازہ بند کرنا چاہا، اسی لمحات میں، انہی لمحات میں سیدہ کے ہاتھ کے اوپر وہ تازیانہ مارا گیا ہے۔ سیدہ کے ہاتھ کے اوپر وہ زخم جب تک سیدہ با حیات رہیں باقی رہا۔ سیدہ نے پیچھے ہٹ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اے میرے پروردگار، آج تیرے رسول کی بیٹی مدینے میں اکیلی ہو گئی۔ اور یہ کہتے کہتے سیدہ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ عزاداروں، لکڑیاں جمع کی گئیں، سیدہ کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی گئی۔ عجیب مرحلہ ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر سے دھواں اٹھتا ہے، سیدہ کے دروازے سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور عالم یہ ہے کہ سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی آوازیں دیتی رہیں۔ مسلمان کھڑے ہو کے سنتے رہے، لیکن سیدہ کی آواز پہ کسی نے لبیک نہ کہا۔ ادھر دروازہ جلنے کے بعد اب جو گرا، سیدہ دروازے کے پیچھے ہے۔ عزاداروں سنو گے، اس زمانے میں دروازہ بند کرنے کے لیے ایک لوہے کی کیل کا استعمال کیا جاتا تھا جو بلندی پر ہوتی تھی، یہ اتنی اونچائی پر تھی جہاں تک سیدہ کا سینہ پہنچتا تھا۔ سنو گے عزاداروں، اب جو دروازہ گرا، وہ کیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی، خون ابلنا شروع ہوا، سیدہ زمین پہ گر چکی ہیں۔ آواز دیتی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن قتل ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، جناب سیدہ بے ہوش ہو چکی ہیں، دشمن گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین کو لے کے گھر سے باہر نکلے، سیدہ غش سے افاقہ ہوا۔ اب جو دیکھا امیر المؤمنین گھر میں نہیں ہے،
سیدہ نے تڑپ کے پوچھا بتاؤ میرے والی و وارث کہاں ہیں؟ بتا چلا کہ امیر المؤمنین کو لے کے گئے ہیں۔ سیدہ نے اپنے غم کو بھلا دیا، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جو لہو لہان سیدہ تھیں، اپنے سارے غم بھلا کے وقت کے امام کو بچانے کے لیے سیدہ دربار میں آ چکی ہیں۔ اور جب سیدہ گھر واپس پلٹی ہیں، امیر المؤمنین علی کو لے کے پلٹی ہیں۔ بس عزیزانو ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے سیدہ یہ مدینہ ہے، یہاں پہ آپ وقت کے امام کو بچا کے گھر میں واپس لے آئیں۔ زینبین کو بابا مل گئے، حسنین کو والی و وارث مل گئے، لیکن ہائے رے کربلا کی سیدہ اب جو بلندی پہ کھڑی ہوئی وقت کے امام کو بچانے کے لیے آوازیں دیتی رہی، لیکن زینب کی آواز کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ زینب پکارتی رہی لیکن مسلمان مدد کے لیے نہ آیا، بھائی قتل ہو گیا۔ زینب جب واپس پلٹی، خیمے میں کوہرام برپا ہو چکا تھا۔ اے بیٹا سجاد، میدان کربلا میں قیامت آ چکی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو جناب سیدہ کی عزاداروں میں قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو جناب سیدہ کے لیے فرش عزا بچھا رہے ہیں، پروردگار ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار یہ فرش عزا بچھانے والے مرد مؤمن کے گھر میں برکات سیدہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے نام دیے گئے، پروردگار ان تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، جناب سیدہ کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما۔ اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔